بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على قائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الذين شادوا الدين وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. حضرات علماء کرام، گرامی قدر سامعین، وقت کافی ہو چکا ہے. مجھے آپ حضرات کے سامنے برسبیل اختصار کچھ امور عرض کرنے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں اپنے اوپر رحم کرنے کو لازم کر لیا ہے. اور یہ کسی کی دھاندلی کی وجہ سے نہیں، کسی کے انڈر پریشر ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی جانب سے ایسا کیا ہے. قرآن ناطق ہے کتب علی نفسہ الرحمہ. اللہ نے اپنی ذات پر رحم کرنا لکھ لیا ہے، فرض کر لیا ہے، کمپلسری کر لیا ہے، اور مخلوق سے مقابلہ ترک کر دیا ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالی مقابلے پر آ جائے تو کوئی نفس مخلوقات میں سے باقی نہیں رہے. نظر انداز کرنا، تسامو کرنا، چشم پوشی کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ہوتا رہتا ہے. لوگ کالے کرتوت کرتے رہتے ہیں، اعمال سیئہ کرتے رہتے ہیں، لیکن پروردگار عالم کی جانب سے پھر بھی رحم و کرم کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہ اللہ کی شان کریمی ہے. یہ بھی ہمارے آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. لوگوں کے کالے کرتوتوں کے باوجود، ظلم و عدوان کے اعمال کرنے کے باوجود، آپ کا پروردگار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کرتا رہتا ہے. اس میں بھی بڑا پیار ہے اس آیت کریمہ کے اندر. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ. یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب، یہ جو اللہ نے فرمایا مسلمانوں آپ کا رب، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پروردگار لوگوں کے ظلم کرنے کے باوجود لوگوں کو معاف کرتا رہتا ہے. یہ جو کہا آپ کا پروردگار اے مصطفیٰ، آپ کا پروردگار اے نبی، آپ کا پروردگار اے رسول، آپ کا پروردگار. پروردگار تو وہ ساری چیزوں کا ہے بھائی، آسمان کا پروردگار، زمین کا پروردگار، درختوں کا پروردگار، در و دیوار کا پروردگار، حیوانات کا پروردگار، جانوروں کا پروردگار، طیور پرندوں کا پروردگار. تمام چیزوں کا رب وہی ہے.
پڑھا نہیں آپ نے؟ سورہ فاتحہ کے شروع میں کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام عالموں کا رب اکیلا وہی ہے۔ پھر یہ کیوں کہا؟ اور ایسا قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب، اس میں محبت کا اظہار ہے، اس میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مودت کا اظہار ہے کہ بے شک میں ساری چیزوں کا رب ہوں، اوپر کی ہوں، نیچے کی ہوں، دائیں کی ہوں، بائیں کی ہوں، آگے کی ہوں، پیچھے کی ہوں، لیکن رب ہونے کی نسبت ہے مصطفیٰ تیری جانب کر رہا ہوں، تیرے ساتھ اظہار محبت کرنے کے لیے، کہ اس طرح کے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک نہیں کر رہا۔ میں تو بار بار کہا کرتا ہوں اور اس کو ثابت بھی کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر 6666 آیتیں ہیں، 540 رکوع ہیں، 114 سورتیں ہیں، ہر آیت نعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھنے والی آنکھیں ہونی چاہیے، قرآن کی تفسیر کرنے والا کوئی مولوی ہونا چاہیے، مفسر، گہری نگاہ والا۔ ہر آیت کریمہ نعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، آپ کا رب، تو ہر چیز کا رب ہے، پھر مصطفیٰ کی طرف نسبت کیوں نہیں؟ کلمے کے اندر، کلمہ توحید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح اپنا ذکر فرمایا، ایسے ہی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر فرمایا۔ دیکھیے آپ لا الہ الا اللہ جہاں پڑھتے ہیں، ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ایسا نہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود حقیقی نہیں، اور محمد الرسول اللہ کو ترک کر دیں، ایسا نہیں۔ آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تک کون پہنچا رہا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تک کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ظفر ہیں، کامیابی کا وسیلہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے کا کام انجام دے رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کلمہ توحید کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اندر مسلمانوں کوئی حرف نقطے والا استعمال نہیں کیا۔ آپ غور کر لیں، لا الہ الا اللہ میں کوئی حرف نقطے والا نہیں، اور محمد الرسول اللہ میں بھی کوئی حرف نقطے والا نہیں۔ اشارہ کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کہ اے بندو، اے قرآن پڑھنے والو، اور اے اسلام کی لڑی کے اندر اپنے آپ کو پرونے والے لوگوں، اسلام سے منسوب لوگوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بالکل خالی کر لو۔ تمہاری کوئی قدرت نہیں، قدرت ہے تو اللہ کی قدرت ہے، تمہاری کوئی طاقت اور قوت نہیں، طاقت اور قوت ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت اور قوت ہے۔ تم تو اتنے کمزور ہو کہ ایک سانس نہ تم باہر پھینک سکتے ہو، نہ ایک سانس تم اپنی قدرت سے اندر لے سکتے ہو۔ جب چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سانس کو بند فرما دیں، جب چاہیں سانس میں تنگی پیدا فرما دیں، آدمی بھاگتا پھرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھاگتا پھرتا ہے، آدمی طرح طرح سے ہانپنی لینا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا
اللہ کے سامنے تو عاجزی، انکساری، تواضع، ابتحال، نیاز مندی، کسر نفسی، حزم نفس، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ قابل قدر ہیں بندوں کی طرف سے۔ تو اپنے آپ کو بے نقطہ کرو، عاری سمجھو کہ تم کچھ نہیں ہو۔ اللہ نے پیدا فرما دیا، دنیا کے اندر آ گئے، دنیا کے اندر وجود عطا فرما دیا، اور محبت کی شروعات تو مسلمانوں، سچی بات عرض کر رہا ہوں آپ سے، محبت کی شروعات، کوئی سوال کرے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ پھر ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ شروعات کس نے کی محبت کرنے کی؟ قرآن کریم اس کا جواب دیتا ہے، یحبہم ویحبون، چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ بندوں سے محبت فرماتا ہے، اور یہ بندے بھی اللہ سے محبت فرماتے ہیں۔ شروعات کس نے کی؟ ہم نے نہیں کی، اللہ تو ہمیشہ سے ہے۔ اللہ کب سے ہے؟ کیا عقیدہ ہے ہمارا آپ کا؟ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ عقیدہ ہے پروردگار عالم کی ذات گرامی کے بارے میں۔ اور ہم تو حادث ہیں، ہم تو فانی ہیں، اللہ نے پیدا کر دیا تو آ گئے، نہ پیدا کرتا تو جناب کیسے آتے؟ لہذا تخلیق اس نے فرمائی، خلق اس نے فرمایا۔ خلق کسے کہتے ہیں؟ تخلیق کسے کہتے ہیں؟ ایجاد المعدوم، معدوم چیز کو موجود کر دینا، یہ خلق ہے۔ ہم موجود نہیں تھے، اللہ تعالی نے موجود کر دیا، جس کو آپ کہتے ہیں پیدا کرنا۔ ہمیں کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ ہمارے اوپر تو، آپ کے اوپر تو ایسا وقت گزرا ہے، اور ایک طویل زمانہ، مدت مدیدہ، ایک وقت طویل گزرا ہے کہ کوئی جانتا نہیں تھا کہ انسان کس چیز کو کہتے ہیں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ 29ویں پارے میں سورہ دہر کی یہ پہلی آیت ہے۔ هل أتى على الإنسان، انسان کے اوپر ایک مستقل طویل وقت ایسا گزرا، لم يكن شيئا مذكورا، وہ قابل تذکرہ چیز نہ تھا، موجود ہی نہیں تھا، تو تذکرہ کا ہوتا؟ موجود چیز کو مذکور کیا جاتا ہے۔ کچھ پتہ نہیں تھا، تو اللہ نے شان کریمی فرمائی اور ارادہ کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا۔ تو آپ سے پہلے لا تعداد انسان دنیا کے اندر بھیج دیے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس جنس انسانی کا مقام اعلیٰ بالا برتر کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، ذاتی کیا ہے، اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں؟ یہ سرکار مدینہ کا صدقہ ہے، یہ سرکار مدینہ، آنے مدینہ، جانے مدینہ، شان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے یہ۔ کیا آپ انسان اور بشر، لہذا اللہ نے پوری جنس کے مقام کو رفیع الشان، جلیل الشان، فخیم الشان بنا دیا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اصل تو معزز، مکرم، مشرف بنانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، لیکن فرمایا آپ
جنس انسانی سے تعلق رکھتے ہیں، چلو پوری جنس کا مقام اور مرتبہ اونچا کیے دیتے ہیں۔ تو اصل مرتبہ اور مقام اونچا کرنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پوری جنس انسانی کا مقام اونچا کر دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ سب کو مکرم بنا دیا۔ یہاں تک کیا علماء نے تحریر فرمایا، مشائخ نے تحریر فرمایا کہ ایک نیک صالح بندہ جو اپنے اوقات کو، شب و روز کے اوقات کو نیک اعمال میں گزارتا ہے، تقوی اور طہارت کے اندر گزارتا ہے، متقی بن کر رہتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے اور نیکیوں کو بہت خوش دلی کے ساتھ انجام دیتا ہے، فرمایا اس کا مرتبہ جبریل فرشتے سے بھی زیادہ اونچا ہے۔ لہذا میں کیا عرض کر رہا تھا آپ حضرات کی خدمت میں؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رب ہونے کی نسبت اپنے مصطفیٰ کی جانب کی تاکہ تعلق پتہ چلے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے تو جھوٹے نبی ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو جھوٹے رسول ہیں، نعوذ باللہ، خاکم بدہن، وہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی مختلف آیات کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یاد کر رہا ہے، اس لیے کہ پیغام کون پہنچا رہا ہے؟ آج مسلمانوں یہی تو صورتحال ہے کہ یہودی لابی، عیسائی لابی پوری طرح کوشش میں ہے کہ اس امت کا رشتہ نبی سے کاٹ دو، اس امت کا رشتہ نبی سے کاٹ دو، اس لیے کہ ڈائریکٹلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو احکام دیتا نہیں، رسول کے ذریعے احکام آئے۔ توجہ، رسول کے ذریعے نماز ملی، رسول کے ذریعے روزہ ملا، رسول کے ذریعے قرآن ملا، رسول کے ذریعے اعتکاف ملا، رسول کے ذریعے تلاوت ملی، رسول کے ذریعے حج بیت اللہ ملا، رسول کے ذریعے صدقہ فی سبیل اللہ ملا، رسول کے ذریعے زکوٰۃ کی عبادت ہمیں آپ کو نصیب ہوئی۔ ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اور آپ کو نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ کلام نہیں فرمایا بلکہ اپنے محبوب پیغمبر کے اوپر حکم کو نازل فرمایا، اور حکم کو نازل فرمانے کے بعد ارشاد فرما دیا کہ اب یہ امت تک پہنچا دو۔ اس لیے ایک بات یاد رکھو، یہ بہت اہم مضمون عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، کہ یہودی اور عیسائی لوگ تو امت کا رشتہ نبی سے کاٹنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں آپ کو ایسا کرنا نہیں ہے۔
ساری تفصیلات، تشریحات، توضیحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو عنایت فرمائی۔ کیوں جی؟ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، یہی تو بنیاد ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت، یہ فاؤنڈیشن آف اسلام، اسلام کی اساس، ھذا اساس الاسلام، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ اللہ ایک ہے، پہلے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ لیکن اللہ کا ایک ہونا بتایا کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قل واللہ شریف تو آپ کو یاد ہوگی، بچوں کو یاد ہوتی ہے، عورتوں خواتین کو یاد ہوتی ہے، مردوں کو یاد ہوتی ہے، بوڑھوں کو یاد ہوتی ہے۔ دیکھیں اس میں سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ ایک ہے، لیکن اس اللہ ایک ہے سے پہلے کیا لفظ ہے؟ قل۔ کیا ہے؟ قل۔ قل سے خطاب کس کو ہے؟ او مائی فرینڈ، مائی پروفٹ محمد سے، لوگوں سے پیغمبر آپ فرما دیجئے۔ قل، اللہ احد بعد میں ہے، اللہ ایک ہے، یہ کون سمجھا رہا ہے ہمیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں۔ اہمیت کو سمجھیے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہاں علماء تشریف فرما ہیں کہ قرآن کریم میں لفظ قل بہت جگہ آیا، بہت مقامات پر استعمال ہوا۔ لفظ قل کے بعد جو مضمون آتا ہے قرآن میں وہ بہت اہم ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا۔ ایک علمی نکتہ دے کے جا رہا ہوں میں۔ لفظ قل کے بعد جو مضمون آتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ دیکھیں، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ بہت جگہ ہے، تقریباً 92 مقامات پر لفظ قل آیا قرآن میں۔ یہ کیا ہے؟ قل اشارہ کر رہا ہے قرآن کہ نبی کا مرتبہ پہچان، یہ اللہ ایک ہے، یہ میسج تجھے کون سکھا رہا ہے؟ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ آ کر سکھا رہا ہے، یہ محمد الرسول اللہ سکھا رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ ہر چیز انہوں نے سکھائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، سکھلانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ لہذا نبی کے مقام اور مرتبے کو پہچاننا ہے۔ جب آپ حج بیت اللہ کو جاتے ہیں، کوئی آدمی حج بیت اللہ کو جاتا ہے تو حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، مناسک حج، وہ تو سب مکہ مکرمہ اور قرب مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں کون سا جناب حج کا رکن ادا کیا جاتا؟ کوئی بھی نہیں۔ سارے کہاں ادا کرتے ہیں آپ؟ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، وہ سب مکے میں ہے۔ اچھا، عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں، وہ مدینہ منورہ میں نہیں، وہ قریب مکہ ہے۔ مینا کے میدان میں قیام کرتے ہیں، وہ جناب مکہ مکرمہ کے قریب ہے۔ غرض کے جتنے بھی مناسک حج ہیں، ارکان حج ہیں، وہ سب مکہ مکرمہ یا قرب مکہ مکرمہ میں۔ لیکن نہیں، آپ جب حج بیت اللہ کو جاتے ہیں تو مدینہ منورہ بھی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ کیوں جاتے ہیں مدینہ منورہ؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، نور الایضا کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، فرمایا من حج ولم یزرنی، جس نے حج کیا اور میری ملاقات کو نہ آیا، فقد جفانی،
اس نے میرے اوپر ظلم کیا. اس لیے تو 40 نمازیں پڑھواتے ہیں نا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر. وہاں کا بھی حق ہے جس طرح مسلمانوں اللہ کا حق ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمارے اوپر آپ کے اوپر حق ہے. جس طرح اللہ کا حق ہے ایسے قرآن کا بھی حق ہے, اور ایسے ہی سنت نبویہ کا بھی حق ہمارے اوپر ہے. لہذا میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر رحم کرنے کو فرض کر لیا ہے. اللہ ہم سے آپ سے واقعی قسم بخدا کوئی مقابلہ نہیں کرتا. مقابلہ کرنے پر آ جائے نا تو ایک نماز قبول نہ ہو, ایک نماز بھی توجہ نماز کے اندر بٹی رہتی ہے, خشوع اور خضوع سے نمازیں خالی. اور اللہ تعالیٰ نے نماز کی جان رکھی خشوع اور خضوع کے اندر. فرق معلوم ہے خشوع اور خضوع کا؟ کسے کہتے ہیں خشوع اور کسے کہتے ہیں خضوع؟ دل کا اللہ کی جانب متوجہ ہو جانا یہ خشوع ہے. دل کا اللہ کی جانب متوجہ ہو جانا خشوع, کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, میرا دل اللہ کی جانب متوجہ ہے, میں اللہ کے سامنے قیام کر رہا ہوں, میں اللہ کے سامنے رکوع کر رہا ہوں, میں اللہ کے سامنے دونوں سجدے کر رہا ہوں, میں اللہ کے سامنے قاعدہ اولا کر رہا ہوں, میں اللہ کے سامنے قاعدہ اخیرہ کر رہا ہوں, میں بحالت قیام اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں. نماز میں قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے, بخاری شریف پڑھی جاتی ہے؟ بتاؤ, قرآن پڑھا جاتا ہے. لہذا دل کا اللہ کی جانب متوجہ ہو جانا کیا ہے؟ خشوع. اور بدن کا باادب ہو جانا, کہ آنکھیں بھی باادب ہیں نماز کے دوران, چہرہ بھی باادب ہے نماز کے دوران, ہاتھ بھی باادب ہے نماز کے دوران, اور پیر بھی باادب ہیں رکوع کے دوران, اور سجدے کے دوران چہرہ اور ناک اور پیشانی سب باادب میں لگ رہا ہے کہ یہ کچھ کر رہا ہے. لگ رہا ہے دیکھنے والے کو کہ واقعی اللہ کی پرستش کر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے. یہ نہیں کہ دل متوجہ اور آدمی نماز کے دوران ادھر ادھر کو دیکھ رہا ہے, کبھی اوپر کو دیکھ رہا ہے, کبھی نیچے کو دیکھ رہا ہے, کبھی دائیں کو کبھی بائیں کو. نماز کے اندر شروع زمانے کے اندر مسلمانوں جب شب معراج کے اندر نماز فرض ہوئی تو شروع زمانے میں نماز کے دوران گفتگو کرنا جائز تھا. آنے والا پوچھ لیا کرتا تھا نماز پڑھنے والوں سے, کون سی رکعت ہو رہی ہے؟ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے باقاعدہ, جلالین شریف کے اندر اس کی تفسیر لکھی ہوئی ہے. آنے والا آ کر پوچھتا تھا کون سی رکعت ہے, پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, تو نماز پڑھنے والا نماز کے دوران ہی جواب دے دیا کرتا تھا. یہ تو بعد میں نماز کے اندر خاموش رہنے کو لازم کر دیا گیا. امرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام, ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور ہمیں کلام کرنے سے منع کر دیا گیا, روک دیا گیا کہ اب تک جو بول لیے سو بول لیے, اب آئندہ کلام مت کرنا. یہی وجہ ہے کہ نماز سے باہر کی چیز جو ہوگی نماز کو فاسد کر دے گی. نماز کے اندر کی جو چیز ہے, جو سنت ہے, جو واجبات ہیں, جو ثابت ہیں شریعت اسلامیہ سے, وہ نماز کو فاسد نہیں کرتی. مثلا الحمدللہ رب العالمین آپ پڑھیں, بہت اچھی بات ہے. سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے, مطلق قرات فرض ہے. سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب, سورت کو ملانا, ایک بڑی آیت کو پڑھنا, چھوٹی 3 آیات کو پڑھنا. لیکن اگر یہی الحمدللہ, توجہ, یہی الحمدللہ کا لفظ اگر آپ نے باہر, نماز سے باہر کی چیز پر کہہ دیا, نماز فاسد ہو جائے گی.
کیسے نماز پڑھنے والے کو چھینک آ گئی، نماز پڑھنے والے کو چھینک آ گئی، اور چھینکنے کے بعد نماز کے دوران ہی اس نے کہہ دیا الحمدللہ، نماز فاسد ہو گئی؟ نماز، یہ بہت گہری بات عرض کر رہا ہوں، اگر چونکہ یہ بات شریعت نے لازم نہیں کی نماز کے دوران، یہ نماز سے باہر کی چیز ہے، تو ابتدائی اسلام کے اندر مسلمانوں نماز کے دوران بولنا بھی جائز تھا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا دیا نہیں، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، خاموش، ای ساکتین، ای صامتین، اب اللہ کے سامنے بالکل خاموش، بادب، دل بھی متوجہ، آنکھیں بھی اللہ کی جانب متوجہ، لگے کہ ادب، آنکھیں باادب ہیں، زبان باادب ہے، لگے کہ انسان کا نمازی کا جسم باادب ہے، تو پروردگار عالم کی شان کریمی تو اتنی کہ مقابلہ کوئی نہیں، رحم کرنے کو فرض کر لیا، ہماری اپنی دھاندلی سے کیا ہے؟ خود کیا ہے، خود کیا ہے، کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ اللہ کے مثل تو مسلمانوں کوئی چیز ہے نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مماثل کوئی چیز نہیں، لا شریک لہ فی ذاتہ ولا فی صفاتہ، لا نظیر لہ ولا ند لہ ولا مثیل لہ ولا مثال لہ ولا مماثل لہ ولا مشابہ لہ، کچھ نہیں۔ لمبی بات نہیں کروں گا، وقت کافی ہو چکا ہے، تو فرمایا کہ جب اتنا کریم خدا ہے، توجہ، اتنا شاندار خدا ہے، اتنا شاندار اللہ ہے، تو اس کے اوپر تو انسان تجھے مر مٹنا چاہیے، اس کے ساتھ محبت کرنے میں، مودت کرنے میں، تعلق رکھنے میں، ربط رکھنے میں، ریلیشن رکھنے میں، یہ مشائخ کیا سکھاتے ہیں؟ یہ اولیاء کرام کیا سکھاتے ہیں؟ یہ مشائخ یہی تو سکھاتے ہیں کہ اللہ سے تعلق کس طرح ہمارا درست ہو جو کٹا ہوا ہے۔ بیت ہونے کا مقصد بھی کیا یہی تو ہے، یہی مقصد ہے۔ حضرت مجدد صاحب نے اپنی زندگی میں کیا سکھایا؟ یہی تو سکھایا، اللہ، دائیں بھی اللہ، بائیں بھی اللہ، آگے بھی اللہ اور پیچھے بھی اللہ، پورب میں بھی اللہ اور پچھم میں بھی اللہ، اور غرب میں بھی اور شرق میں بھی اور جنوب میں بھی اور شمال میں بھی، اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ۔ پھر دیکھو کیسی باوقار زندگی گزرتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اس نے تو اپنے اوپر رحم کرنے کو، کرم کرنے کو اور فضل کرنے کو لازم کر لیا ہے، کوئی مقابلہ نہیں تمہارا اور اس کا، اللہ کرتا بھی نہیں مقابلہ، ورنہ میاں جی اگر پکڑ کرنے پر آ جائے نا، اگر پکڑ کرنے پر آ جائے تو روئے زمین پر ایک جاندار بھی باقی نہیں رہے گا، اللہم احفظنا۔ یہ تو اس کی قریبی ہے کہ پکڑ کرتا نہیں، اور اللہ اپنی پکڑ سے ہمیں آپ کو محفوظ رکھے، کسی کے اندر سہار نہیں اور کسی کے اندر طاقت نہیں جو اللہ کی پکڑ کو برداشت کر سکے، اللہم احفظنا۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ اللہ کی پکڑ بڑی زبردست ہے، جب آ جاتی ہے مسلمانوں تو پھر لم یفلت الانسان، پھر چھوڑتے نہیں ہیں، اللہم احفظنا۔ تو اس سے بہتر یہ کہ اللہ کی پکڑ آئے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اس سے پہلے کہ اس سے اپنا تعلق جوڑ لو۔ یہ میں نہیں کر رہا، میں تو اپنی طرف سے کچھ کہہ ہی نہیں رہا آپ سے، میں تو قرآن پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔
وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. جو کو اٹھا کر دیکھو، کوئی تورات انجیل تھوڑا ہی سنا رہا ہوں میں آپ کو، اللہ کا قرآن. اس میں بہت سے لوگ اس مجمع کے اندر حافظ بھی بیٹھے ہوں گے. یہ آیت جو میں نے آپ کو ابھی سنائی، یہ 24ویں پارے میں سورہ زمر کے اندر ہے. کیا کہہ رہا قرآن؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. ارے اپنے پالنہار سے تعلق پیدا کر لو. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے جھک جاؤ. دو لفظ آئے. کتنے لفظ آئے؟ دو. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. دوسرا وَأَسْلِمُوا لَهُ. یہ دو لفظ کیوں استعمال کیے؟ اس لیے استعمال کیے کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ کا تعلق ہے انسان کے باطن سے، وَأَسْلِمُوا لَهُ کا تعلق ہے انسان کے ظاہر سے. یعنی اپنا ظاہری تعلق بھی اللہ سے مضبوط کر لو اور اپنا باطنی تعلق بھی اللہ سے مضبوط کر لو. نظر آئے کہ تم مسلمان ہو. جب بولو تو پتہ چلے کہ واقعی تم مسلمان ہو. جب کھڑے ہو تو پتہ چلے کہ واقعی تم مسلم ہو. چلو تو پتہ چلے کہ مسلم ہو. بیٹھو تو پتہ چلے کہ مسلم ہو. چونکہ جب مسلمانوں یہ بن جاتا نا، دیکھ رہے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں، دل بن جاتا ہے نا، تو ظاہری عادات تو خود بخود بننے لگتے ہیں. ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. جس میں انسانی کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو ساری باڈی خراب رہتی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کیا؟ دو لفظ. اپنے باطن کو بھی صحیح کر لو، یہاں میرے علاوہ کوئی اور نہ رہے. اللہ کی وحدانیت لے کر آؤ اس کے اندر. اسی کو قرآن میں دوسرے انداز سے کہا گیا کہ نجات اس کو ملے گی کہ جس دل کے اندر، جو آدمی اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت لے کر آئے گا. قیامت کے میدان میں نجات کس کو ملے گی؟ جو اللہ کی وحدانیت لے کر آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کر آئے گا، قرآن کی محبت لے کر آئے گا. یہ تمام چیزیں بالکل آپس میں مربوط اور منسلک ہیں. اور جو اس سے خالی ہوگا اس کو نجات نہیں. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. جو ایسا دل لے کر آئے گا جو شرک سے، نفاق سے، اللہ کے غیر کی محبت سے پاک و صاف ہوگا، اس کو نجات ملے گی. اس کو تو کہہ دیا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنا حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جا، تیرے تو مزے ہی مزے ہیں، بہت بڑھیا، تجھے کوئی پرابلم نہیں. اور اللہ تعالیٰ تو بھائی مرتے وقت ہی مسلمانوں اس بات کو دکھا دیتا ہے کہ آگے کی منزلیں کیسی آنے والی ہیں. آگے کی منزلیں کیسی آنے، جب روح نکلتی نا، نکلنی تو ہے، تو کوشش یہ کریو کہ بڑھیا کر کے روح نکلے. کلمے پر روح نکلے، قرآن پڑھتے پڑھتے روح نکلے، اذان پڑھتے پڑھتے روح نکلے. ایسا بھی ہوتا ہے. ہمارے امروہہ کے اندر حافظ عبدالشکور صاحب تھے، مؤذن تھے. وہ ایک مسجد کے اندر ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے تھے. تو فجر کی اذان پڑھنے کے لیے وہ تشریف لائے مسجد کے اندر، بالکل صحیح سالم، کوئی احساس بھی نہیں کہ ابھی ان کا انتقال ہو جائے گا. اذان شروع کی
اور الصلاۃ خیر من النوم پہ جیسے ہی پہنچے انتقال ہو گیا. کیا شاندار موت. اور جمعے کا دن تھا. دن کون سا تھا؟ جمعے کا. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فتاوی شامی کے اندر بھی لکھا ہوا، علامہ شامی نے اس کو نقل کیا کہ جمعے کے دن یا جمعے کی شب میں، یعنی جمعرات گزر کر جو رات آئے گی وہ شب جمعہ، رات پہلے ہوتی دن بعد میں ہوتا ہے، یاد رکھنا، رات پہلے ہوتی اور دن بعد میں. تبھی تو چاند دیکھتے ہی آپ تراویح شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ اور تبھی چاند دیکھتے ہی آپ روزہ رکھنا بند کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ چلو کل کو عید ہے. رات پہلے ہوتی ہے اور دن بعد میں ہوتا ہے. اور یہ سورہ یاسین کی آیت سے ثابت کرتا ہوں میں اس کو. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. سورہ یاسین کے اندر رات پہلے اور دن بعد میں ہے. اس لیے تو اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے غروب آفتاب کے بعد. ہمارے یہاں تو انگریزی تاریخ تو بدلتی ہے رات کے 12 بجے. یہ تو ان کا بنایا ہوا قانون ہے. ہمارے مصطفیٰ کا بنایا ہوا قانون تو الگ ہے. ہمیں تو اس کو ماننا ہے، اس کو فالو کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا یہ تو پتہ چل جاتا ہے شروع میں ہی. جس وقت موت کے فرشتے آتے ہیں نا اور گھر والے کہہ دیتے ہیں کہ یار پتہ نہیں چل رہا، ارے بڑی پریشانی، روح نہیں نکل رہی، ارے کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلا کر لاؤ بھائی، مسجد کے مولانا صاحب کو بلا کر لاؤ، امام صاحب کو بلا کر لاؤ، مؤذن صاحب کو بلا کر لاؤ. عجیب چکر ہے بھائی. وجہ کیا ہے؟ خود نہیں پڑھ سکتے نا، خود نہیں پڑھ سکتے. یہ دین کسی کے ساتھ مخصوص نہیں، جو حاصل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عنایت فرما دے گا. اپنے گھر والوں کے اندر بھی تو پڑھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. بیٹیوں میں، بہنوں میں، بھانجیوں میں، بھانجوں میں، گھر کے افراد میں، افراد خانہ کے اندر. تو فرمایا کئی دن ہو جاتے ہیں، کئی دن روح نہیں نکلتی. ایسے وقت میں لوگ کہتے ہیں دعا کروانے کے لیے آتے ہیں کہ صاحب دعا کر دیے اس کی روح نکل جائے، اس کی جان نکل جائے. یہاں جب پہنچتی نا جان، ادھر دیکھیے، یہ یہاں پر جب روح پہنچتی ہے نکلتا ہے، پیروں کی طرف سے نکلنی شروع ہوتی ہے. کس طرف سے؟ پیروں کی طرف، پیروں کی انگلیوں سے نکلنی شروع ہوتی ہے اور نکلتے یہاں پہنچ جاتی ہے. زمزم کا پانی بھی آپ ڈالتے ہیں، یاسین شریف بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن اس وقت میں پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کس کیٹیگری کا تھا. كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. جب یہاں پہنچ جاتی جان نکلتے کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا؟ پوچھا جاتا ہے بھائی بڑی مصیبت میں ہے یہ، ارے یار اس کی روح نہیں نکل رہی، جان نہیں نکل رہی ہے، پڑھیو بھائی، دم کریو اس کے اوپر. اور وہ خود بھی اس بات کا پکا یقین کر لیتا ہے جانے والا کہ اب تو میں گیا، اب بچوں گا نہیں. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. اب تو جدائیگی کا وقت آ گیا بیوی سے، جدائیگی کا وقت آ گیا ماں سے، جدائیگی کا وقت آ گیا باپ سے، اور جدائیگی کا وقت آ گیا احباب سے، جدائیگی کا وقت آ گیا ہم پیالہ ہم نوالا لوگوں سے، جدائیگی کا وقت آ گیا پڑوسیوں سے، اور جدائیگی کا وقت آ گیا اپنے شاگردوں سے. ہر ایک سے جدائی. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. ظن یہاں پر ایقنہ کے معنی میں ہے، یقین ہو گیا اس کو. اس وقت کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پنڈلی ہے
یہ ٹانگ گھٹنے سے نیچے جو پنڈلی ہے، پنڈلی سے مل جاتی، فرشتے دبا کر رکھتے ہیں، نہ یہ تو اچھلا پھرے، دبا کے رکھتے ہیں فرشتے، موت کے فرشتے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، دبا کے رکھتے ہیں بالکل فرشتے۔ اگر ایسا نہ کریں تو تکلیف کی وجہ سے اچھلا پھرے، کبھی ادھر کو بھاگے، کبھی ادھر کو بھاگے، کبھی ادھر کو بھاگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کس کیٹیگری کا تھا، اس وقت اس مرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ آگے کی منزلیں میری کیسی آنے والی ہیں۔ وہ قبر میں جا کر وہ مٹی کے اوپر لیٹ جانا، وہ بھی کوئی لٹا دے تو لیٹ جائے گا، نہ تکیہ ہے، نہ چادر ہے، نہ گدا ہے، نہ لحاف ہے، نہ کمبل ہے، کچھ نہیں، زمین کے اوپر جا کر لیٹ جاتا ہے اور زمین کی اوڑھنی اوڑھ لیتا ہے۔ کیوں جی؟ آپ جو قبر کے تختے لگانے کے بعد تختوں کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، کوئی اور چیز ڈالتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں نا، تو مٹی پر لیٹا ہوا ہے مٹی کا گدا اور مٹی کا لحاف، اور دائیں بھی مٹی اور بائیں بھی مٹی اور آگے بھی مٹی اور پیچھے بھی مٹی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا آپ کا تعلق مٹی کے ساتھ رکھا، مٹی کے اندر تواضع ہے، مٹی کے اندر انکساری ہے، ورنہ ہمارے اندر، آپ کی باڈی کے اندر، ہماری باڈی کے اندر 4 چیزیں ہیں: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ آگ سے ہمارا تعلق نہیں جوڑا، ہوا سے تعلق نہیں جوڑا، پانی سے تعلق نہیں جوڑا، تعلق جوڑا تو مٹی سے جوڑا۔ مٹی کے اندر انکساری ہے۔ دیکھو نا، ابھی آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، مٹی کے اوپر ہی تو بیٹھے ہیں، مٹی کے اوپر اپنے چپل رکھ رہے ہیں، مٹی کے اوپر اسکوٹر، آپ زمین کے اوپر اسکوٹر چلاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، پھاوڑے چلاتے ہیں، کدالیں چلاتے ہیں، ان کے ساتھ بیچاری زمین کچھ بھی نہیں کہتی۔ اللہ نے اس کو ایسا بنایا کہ جب چاہو کھود لو اور جب چاہو اس کے اوپر منو ٹن کا وزن ڈال دو۔ ریل گاڑی کے اندر وزن کم ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ اللہ نے کیا بنایا، زمین کی شان کیا رکھی ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ ذلول فعول کے وزن پر، ذلول جب چاہو کھودنا تو کھود جائے اور جب چاہو اس پر بوجھ ڈالنا تو بوجھ ڈل جائے۔ یہ ہے ذلول کا مطلب، اور ایسا ہی ہوتا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں اپنے اوپر کرم کرنا، رحم کرنا، فضل کرنا لازم کر لیا اپنے بے پایا فضل و احسان سے، تو ہمارے آپ کے اوپر لازم ہے کہ اللہ کو اب ناراض نہ کریں، اللہ کو ناراض نہ کریں۔ ہمارے لیے تو نمونے کامل موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیں کسی یہودی اور عیسائی کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ پوچھ کر زندگی گزارو کہ اس چیز کی سنت کیا ہے اور اس چیز کا طریقہ کار کیا ہے، علماء سے ربط رکھو۔ آج علماء سے ربط جو ہے نا ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے پرابلم پیدا ہو گئی۔ خالص مشائخ سے ربط رکھو، اللہ والوں سے ربط رکھو۔ اللہ کو اگر لینا ہے تو اللہ والوں کے پاس ملے گا، اتنی بات سوچ لیجو۔ اگر لکڑی کا کام سیکھنا ہے تو وہ کارپینٹر کے پاس وہ فنوا ملے گا، لوہے کا کام سیکھنا ہے تو وہ حداد لوہار کے پاس ملے گا،
انجینئرنگ کا کام سیکھنا ہے تو انجینئر کے پاس ملے گا. اللہ کو اگر پانا چاہو گے تو اللہ والوں کے پاس ملتا ہے بہت آسانی کے ساتھ. اور میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں، شکایت کرتے لوگ بھائی ہمارا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. سب سے آسان نسخہ ہے اس کو نیک بنانے کا. بہت بڑھیا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ والوں کی مجلس میں لا کر بٹھا دو بس، آگے کچھ نہیں کرنا. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے. ان کی صحبت، ان کی تاثیر کامل، وہ جو ایک مقناطیسی ریزز نکلتی ہیں، کرنیں نکلتی ہیں، انگلش میں تو اس کو ریز بولتے ہیں، جیسے کرنیں، شعاعیں، ان ریزوں کا بہت اثر ہوتا ہے. پہنچا دو بیٹے، 5 منٹ جا کر بیٹھا کرو، 10 منٹ جا کر بیٹھا کرو، کچھ نہیں کہنا اس سے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بڑے سے بڑا بدماش نیک بن جاتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں. تلاش کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی بہت لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر، بہت ہیں جن کی وجہ سے یہ آسمان ٹکا ہوا ہے اور یہ زمین ٹکی ہوئی ہے. اس انحطاط کے دور میں، اس قحط الرجال کے دور میں تو عادل نہیں، فضل، کرم. اور یہ جو آیت میں نے پڑھی ابھی خطبے کے بعد، وہ کیا ہے؟ اس میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی، اے انسان، اے پگلے انسان، ارے کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب کی طرف سے غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے؟ ما غرک، کس چیز نے تجھے غلط فہمی میں ڈال دیا؟ تیرے رب کریم کی طرف سے. رب کہاں ہے؟ کریم کہاں؟ کریم، کرم والا رب، بڑھیا رب، شاندار رب. خدا کی قسم سب کو منانے میں بڑا وقت لگتا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا نا، ماما روٹھا ہوا ہے، چاچا روٹھا ہوا ہے، شادی میں نہیں بیٹھ رہا، پھوپا روٹھا ہوا ہے، دوست روٹھا ہوا ہے. ارے بڑی خوش آمدیں کرنی پڑتی، بڑی خوش آمدیں. چاچا مان جاؤ، تایا مان جاؤ، ارے مان جاؤ بھائی، شادی میں بیٹھ جاؤ، کوئی پرابلم پیش نہ آئے. بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ کو منانے میں کوئی دیر نہیں. قسم بخدا 2 آنسو آنکھ سے نکلنے بھی نہیں پاتے، ابھی اندر ہی رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انفعال کے موتی سمجھ کر ان کو چن لیتا ہے. ضروری نہیں کہ آنکھ سے آنسو گریں. اگر آنکھ کے اندر یہ آنسو، بس یہ کہہ دو غلطی ہو گئی، اب آئندہ نہیں کریں گے، اب آئندہ نہیں کریں گے. سچی نیکیوں میں اگر کمی ہو جائے تو کوئی پرابلم کی بات نہیں، کوئی کوتاہی ہو جائے کوئی پرابلم، بدگناہ مت کریو. یہ نسخہ دے کے جا رہا ہوں. اللہ کی شان سے بغاوت مت کرنا، گناہ مت کرنا. فرائض، واجبات اور ضروری چیزوں کا بہت خیال رکھنا. کبھی مصیبت نہیں آئے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے اوپر. گناہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہو جائے تو کوئی بات نہیں، آ جاؤ. حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے مثنوی شریف کے اندر، فارسی میں ہے یہ مثنوی شریف، جلال الدین رومی انہوں نے کہا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا 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 ہراچ ہستی بازا. فارسی سنا رہا ہوں آپ کو یہ، کہ اگر آگ کا پجاری بھی ہے تو آجا میرے پاس، آجا میں تیرے. اگر آسمان سے لے کر زمین تک کا جو خلا ہے اور زمین سے لے کر آسمان تک کی جو خالی جگہ ہے، پوری دنیا میں جو خالی جگہ موجود ہے، اگر اس کے برابر بھی تیرے گناہ ہوں گے تو میں معاف کر دوں گا. میں ہے کریم رب کے نہیں ہے کہ نہیں؟ دنیا میں انسان تو اگر کسی انسان سے کوئی کہتا ہے بڑی مشکل سے معاف کرتا ہے، بہت مشکل سے معاف کرتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی واقعی کریم ہے، دیکھا جائے کریم ہے. اب ایک بات بتا کر سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.
آیت میں استعمال ہوا کریم. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تیرے رب کریم کی طرف سے تجھے کس چیز نے غلط فہمی میں ڈال دیا؟ ارے بولے، ارے بے وقوف کہیں کے، حاجتیں تو یہاں پوری ہو رہی ہیں، تو کہاں جا رہا ہے؟ ارے کہاں جا رہا ہے؟ پیپل کے پیڑ کے پاس. کہاں جا رہا ہے؟ پودوں کے پاس. یہ تو تیرے مقام سے بہت نیچے مقام رکھتے ہیں. حاجتیں تو میں پوری کرتا ہوں، قاضی الحاجات تو میری ذات ہے، حل المشکلات میری ذات ہے، دافع البلیات میری ذات ہے. آپ کہتے ہیں نا یا قاضی الحاجات، یا مجیب الدعوات، یا رافع الدرجات، یا حل المشکلات، یا دافع البلیات. کہاں جا رہا ہے؟ کام تو میں بناؤں گا، کام میں بناؤں گا. کہاں جا رہا ہے؟ ارے کہاں کس چیز نے غلط فہمی میں ڈال دیا تجھے؟ آ جا، کہیں اور مت جا، کہیں اور مت جا. تو غلط فہمی میں مبتلا ہے. تو ابھی سورہ فاتحہ کے اندر کہہ کر آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اور وطر کے اندر، ارے وطر کی نماز کون سی نماز میں پڑھی جاتی؟ مغرب میں، عشاء میں؟ عشاء میں. وطر کی 3 رکعت آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اور تیسری رکعت میں علم شریف کے بعد کوئی سورت ملانے کے بعد پھر آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعائے قنوت پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کیا پڑھتے ہیں اس کے اندر آپ؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. یہ سب پڑھتے ہیں آپ. یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھے سے مدد چاہتے ہیں. تو کہاں جا رہا ہے مدد چاہنے کے لیے؟ پھر مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ آ جا، آ جا. اسی وجہ سے مسلمانوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز دی جاتی ہے بندے کو، کہاں جا رہا ہے؟ آ جا، کہیں اور مت جا. اسی وجہ سے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام حنان ہے. کیا ہے؟ حنان. حنان کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ کہتا ہے ارے کہاں جا رہا ہے بھائی؟ ارے سودا یہاں ملے گا بھائی، کہاں جا رہا ہے؟ آ جا، ادھر آ جا. حنان نام بھی سنا ہوگا آپ نے، عبد الحنان، عبد المنان. یہاں اس آیت میں لفظ کریم استعمال ہوا. آپ دل کی تختی پر نوٹ کر کے لے جانا ہے اس کو. توجہ. لفظ کریم اس کے 5 معنی آتے ہیں. کتنے؟ 5 معنی. کریم کے 5 معنی آتے ہیں. اس کی جماعتی کرامن، دوسری جماعتی کرما. کریمن کی جمع کرامن، کریمن کی جمع کرما. نمبر 1، غیر حقدار مانگنے والے کو دے دے. حق نہیں ہے اس کا مانگنے کا، لیکن پھر بھی مانگ رہا ہے، تو وہ کریم ذات اس کو بھی دے دیتی ہے. ابھی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. غیر حقدار مانگنے والے کو دے دے، یہ کریم ہے. پہلے معنی بتا رہا ہوں اس کے. حق نہیں ہے مانگنے کا، لیکن پھر بھی مانگ لیا. تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا جواب میں، ارے تیرا تو حق ہی نہیں بنتا، جا بھاگ یہاں سے، بھاگ یہاں سے، دفع ہو جا. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں کہتا، دے دیتا ہے. انعام 3 ہی ہوتے ہیں. انعام فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ. اب یہ فرسٹ والا مانگے تو حق رکھتا ہے، سیکنڈ والا مانگے یہ بھی حق رکھتا ہے، اور تھرڈ والا مانگے تو یہ بھی حق رکھتا ہے، اور چوتھا آدمی وہ کچھ مانگے، وہ انعام کا تو حقدار نہیں، وہ تو چوتھے نمبر پر آیا. لیکن پھر بھی کہہ رکھنا تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو، ایک لڈو ہمیں بھی صحیح، ایک بتاشا بھائی ہمیں بھی صحیح، ایک پیاری آدھی پیاری چائے کے ہمیں بھی صحیح.
چلو انعام دیتے نہیں دیتے کہ آدھا لڈو ہی دے دو. تو یہ جو ہے حق نہیں رکھتا مانگنے کا، لیکن پھر بھی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں فرماتا. یہ ہے کریم کے پہلے معنی. کریم کے پہلے معنی، ہم نے اللہ تعالیٰ سے حیات نہیں مانگی تھی، ہم کسی چیز کا حق نہیں رکھتے. ہم نے نہیں کہا تھا کہ اللہ تو ہمیں پیدا کر دے، نہ، اس نے خود بخود کیا. کریم ہے وہ کریم. تو کتنے معنی بتائے میں نے؟ کریم کے 5 معنی. دل کی تختی پر نوٹ کر کے لے جاؤ، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. پہلے معنی، غیر حقدار مانگنے والے کو بھی دے دے. دوسرے معنی، کریم کے دوسرے معنی یہ بھی بہت بڑھیا. جیسے پہلے معنی بہت بڑھیا، یہ بھی بہت بڑھیا. تھوڑا مانگنے والے کو زیادہ دے دے، تھوڑا. قلیل مانگنے والے کو کثیر دے دے. مانگا اتنا سارا اور دے دیا اتنا بڑا. مثلا کہنے لگا 10 روپے دے دو، 10 روپے دے دو، تو دینے والے نے 10 روپے نہ دے کر 100 روپے کا نوٹ دے دیا. یہ کریمی ہے. کیا ہے یہ؟ کریمی. اللہ تعالیٰ واقعی ایسے ہی کرتا بندوں کے ساتھ. قلیل مانگنے والے کو کثیر دے دے، زیادہ دے دے. 10 روپے مانگے، 5 روپے مانگے. جیسے عید کے موقع پر بچے عیدی مانگتے ہیں نا، اور منع کرنے والا مذاق میں منع کرتے تو بچے کہتے ہیں اچھا 1 روپے ہی دے دو، 2 ہی روپے دے دو. تو پھر وہ شفقت کرتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے زیادہ دے دیتا ہے. اچھا لو 50 کا نوٹ رکھو بیٹے، عیدی دی جاتی ہے، 100 روپے رکھو بھائی. تو قلیل مانگنے والے کو زیادہ دینے والا کریم ہے. اللہ کی شان یہی ہے. اللہ کی شان. ہم تو محدود مانگتے ہیں قسم بخدا. ہماری طرف سے خطا ہے، اس کی طرف سے عطا ہے. خطا ادھر سے خطا، ادھر سے عطا. ہمارا دامن تنگ ہو جاتا ہے، اس کی عطا کبھی کم نہیں ہوتی. لامحدود صفات ہیں اس کی. اور تیسرے معنی، مانگنے والے کو دے کر احسان نہ جتلائے. احسان چپکے سے. اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ تم ایسے خرچ کرو کہ دانا ہاتھ خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اب کو مشکل یہ ہو گئی مسلمانوں کہ ریاکاری اور دکھاوا ہمارے اوپر غالب ہو گیا، جس کی وجہ سے اگر مسجد میں 100 روپے کی رسید بھی کٹاتے ہیں نا ہم، تو شور مچا دیتے بھائی 100 روپے دے کر آئیں مسجد میں. اب بھائی جس خدا کے لیے آپ دے کر آئے ہیں وہ خدا تو دیکھ رہا ہے. بھائی رولا کاٹنے کا کیا مطلب ہے؟ شور مچانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے اندر اخلاص نہیں رہا، خلوص نہیں رہا. تو دے کر احسان نہ جتائے، کیونکہ اگر دے کر احسان جتا دیا تو ساری روح نکل گئی. جیسے آج کل کے زمانے میں لوگ کہتے رہتے ہیں میں جاؤ اس روز اگر ہم تمہاری مدد نہ کرتے نا تو میں تمہیں پولیس پکڑ کے لے جاتی، میں جاؤ تم ذلیل ہو جاتے، وہ تو ہم پہنچ گئے جو ہم نے تمہاری مدد کر دی. کیوں وہ بولتے نہیں بولتے؟ یہ غلط ہے طریقہ. احسان کرو تو پھر جتلاؤ نہیں، یہ غلط ہے. قرآن کریم میں اس سے منع کیا گیا 3 پارے میں سورہ بقرہ کے اندر. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. احسان جتا کر اپنے کسی نیک عمل کو باطل مت کرو، ہرگز نہیں. معلوم یہ ہوا احسان کر کے احسان جتلانے کے بعد نیکی ضائع ہو جاتی ہے. اللہ کے لیے ہمارے اس لیے اردو میں بولتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال.
یعنی مخلوق سے کچھ مت مانگو۔ کتنے معنی بتا دیے؟ کتنے معنی بتا دیے؟ 3 معنی بتا دیے۔ غیر حقدار مانگنے والے کو دے دے، کریم۔ قلیل مانگنے والے کو کثیر دے دے۔ مانگے 10 روپے اور دے دیے چھپر پھاڑ کے 1 لاکھ روپے، یہ بھی کریم۔ اور احسان کر کے دینے کے بعد احسان نہ جتلائے، کریم ہے یہ۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں، اب بات آ گئی تو سنتے چلیے، ہمیں سانس دیا کوئی احسان نہیں جتایا، زندگی دی کوئی احسان نہیں جتایا، مکانات دیے کوئی احسان نہیں جتایا، شہر دیے رہنے کے لیے کوئی احسان نہیں جتایا، دیہات دیے، گاؤں دیے رہنے کے لیے کوئی احسان نہیں جتایا، زمین کا بچھونا بچھا دیا کوئی احسان نہیں جتایا، یا آسمان کی چھتری ہمارے اوپر جناب سایہ فگن کر دی، کوئی احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے تمام احسانات کیے لیکن کوئی احسان نہیں جتایا، جبکہ وہ جتانے کا حق رکھتا ہے، پھر بھی نہیں جتایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کریم ہے۔ لیکن ایک احسان ایسا ہے کہ اللہ نے وہ احسان کر کے جتایا۔ بتا دوں، وہ احسان کیا اور احسان کر کے احسان جتایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ حضور کو دنیا میں بھیج کر احسان جتایا کہ میرا احسان مانو کہ اپنے مصطفیٰ کو تمہارے پاس بھیج دیا۔ کیوں بھائی؟ ہمارا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بندے ہیں کہ نہیں؟ ہیں کہ نہیں؟ محبوب ہیں اللہ کے؟ بے شک۔ کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیا کرتا ہے؟ کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیا کرتا ہے؟ نہیں، محبوب کے اوپر کڑی نظر رکھتا ہے، فلاں سے بات مت کرنا، فلاں سے بات مت کرنا، فلاں سے بات مت کرنا۔ اور اگر محبوب بات کر دوا دی کے تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان کریمی کہ اس نے اپنا محبوب مصطفیٰ ہمیں آپ کو عنایت فرما دیا، معراج کی رات میں بلا لیا اپنے پاس، اور بلانے کے بعد پھر بھیج دیا، جاؤ میرے بندوں کو تمہاری ضرورت ہے، تم نماز پڑھ کے سکھاؤ گے، نماز پڑھنے کے بعد تم تعلیم دو گے۔ تبھی تو سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھنا جیسے مجھ مصطفیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیا کرتا، لیکن اللہ کریم ہے، اپنا محبوب اس نے ہمیں آپ کو عنایت فرما دیا، اور وہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک احسان جتایا اللہ نے۔ باقی کسی چیز کا احسان، میں پینے کے واسطے یار پانی دے دیا، کوئی احسان نہیں جتایا۔ نہانے کے واسطے پانی دے دیا، کوئی احسان نہیں جتایا بھائی۔ تاپنے کے لیے آگ دے دی، گرمی حاصل کرنے کے لیے آگ دے دی، کوئی احسان نہیں جتایا۔ فرمایا میرا مصطفیٰ ایک ایسا ہے کہ وہ واقعی میں نے تمہیں عنایت کر دیا، تمہارے سامنے میرا مصطفیٰ چل رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دین سکھا رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ صحابہ یہ سارے منظر دیکھتے تھے۔ یہ تو احسان مانا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ مصطفیٰ کی ذات معمولی ہے، غیر معمولی؟ معمولی، غیر معمولی، اور بڑی غیر معمولی۔ لقد من اللہ، حافظ ہو، لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر اللہ نے احسان جتایا مصطفیٰ کو بھیج کر۔ یاد رکھیو، یہ 3 معنی بتا دیے میں نے آپ کو۔ کریم کے چوتھے معنی شریف، جس کے اندر کمین پن نہ ہو، شرافت
ضد ہے لعامت کی، اور لعامت ضد ہے شرافت کی، شرف ضد ہے لوم کی، اور لومن کی ضد ہے شرفن۔ جو شریف ہے اس میں کبھی کمین پن نہیں ہوتا، وہ کبھی اپنی شرافت سے نہیں گرا کرتا۔ شریف گالی کے بدلے میں کبھی گالی نہیں دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کیا گالیاں کھانے کے بعد گالیاں بکی ہیں؟ دعائیں دی، دعائیں دی، دعائیں دی۔ کڑوے بول سننے کے باوجود میٹھے بول بولے، میٹھے۔ اوہو، کتا جب کاٹتا ہے کسی کو تو پلٹ کر انسان اس کتے کے نہیں کاٹتا یا کاٹتا ہے؟ اگر کاٹے گا کتے کے تو سب لوگ اس کو بے وقوف سمجھیں گے، پاگل سمجھیں گے۔ نہیں، کتے نے اگر کاٹ دیا کسی انسان کے تو سیدھا ہاسپٹل جاتا ہے۔ کتے کو کاٹنے کے بعد نہیں کاٹا جاتا، یہ کمین پن ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ بری چیز کو تو کروتنے سے بدبو ہی پیدا ہوتی ہے، اس کو ڈھانپنا ہی اچھا ہے۔ 4 معنی ہو گئے، اور 5ویں معنی کریم کے کیا ہیں؟ کریم کے 5ویں معنی ہے نفع، مطلق نفع، نفع ہی نفع، فائدہ ہی فائدہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی واقعی نفع ہی نفع، فائدہ ہی فائدہ۔ اللہ نہیں چاہتا مسلمانوں کہ ہم میں سے اور آپ میں سے کوئی بھی آدمی جہنم کی آگ میں جلے، وہ تو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ ہر حال میں، ہر آن میں، ہر ساعت میں، ہر لحظے میں، ہر گھڑی میں میرا پروردگار، آپ کا پروردگار، ساری کائنات کا پروردگار، حیوانات کا پروردگار، جمادات کا پروردگار اور نباتات کا پروردگار، اسی طرح تمام چیزوں کا پروردگار ہمارے ساتھ نفع ہی نفع کرنا چاہتا ہے۔ یہ 5 معنی ہیں کریم کے۔ تو آپ غلط فہمی میں نہیں پڑھنا، آ جاؤ، کہیں اور مت جاؤ، ایک اللہ کے در کو چھوڑ کر کہیں مت جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے کو چھوڑ کر کہیں اور مت جاؤ۔ 100% کامیابی اللہ نے اسی کے اندر رکھی ہے۔ آ جاؤ، جلدی کرو آنے میں، دیر مت لگاؤ، کیونکہ دیر لگاؤ گے تو تکلیف آ جائے گی۔ وہی ابھی قرآن کی آیت میں نے آپ کو سنائی، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرنے والے پر عذاب آتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ دل بے چین رہتا ہے، یار کہیں جی نہیں لگتا، نہ بیوی کے پاس، نہ بچوں کے پاس، نہ ماما کے پاس، نہ تایا کے پاس، نہ چاچا کے پاس، نہ پڑوسیوں کے پاس، کہیں جی نہیں لگتا۔ بے چینی بے چینی بے چینی ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور جو رجوع کرنے والے قسم بخدا اللہ سے تعلق رکھنے والے باوضو بستر پر جاتے ہیں اور رات کو بڑھیا میٹھی نیند آتی، تکیے پر سر رکھا نیند آتی، کوئی ٹینکولائزر نہیں کھاتے۔ بس یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، اس لیے جلدی کرنا ہے، جلدی نیک کام کرنے میں جلدی کرنی۔ اگر ٹالو گے تو شیطان پھر اڑنگا لگا دے گا، نفس اڑنگا لگا دے گا۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ دیر مت لگائیو، نہ معاملہ ہو جائے گا خراب۔ ٹالنے سے بات ٹلتی ہے، ابھی پڑھ لیں گے، ابھی کر لیں گے، بس جس نے یہ کیا کہ ابھی کر لیں گے وہ کبھی نہیں کر پاتا۔ جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے، ہاتھ کے ہاتھ کرنا ہے، نقد کرنا ہے۔ اس نے قرآن میں کہا گیا اللہ پاک کی طرف سے، یہ نہیں کہا گیا اللہ کے پاس آؤ، کہا دوڑو۔ ارے کیا دیر لگا رہے ہو بھائی، دوڑو بھائی دوڑو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ فرو جمع مذکر حاضر، امر حاضر معروف، دوڑو بھائی اللہ کی طرف دوڑو۔
دیر مت لگاؤ. فاستبقوا الخیرات، نیک کام کرنے میں جلدی کرو. انبیاء کی شان بھی یہی بیان کی گئی. ورنہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا کبھی ریٹیل میں اور کبھی ہول سیل میں مسئلہ کرتا ہے، سوتے میں بھی اور جاگتے میں بھی. جیسے ابھی 4-5 روز پہلے پاکستان میں صوبہ سندھ کے اندر جو زلزلہ آیا، جتنے کچے مکانات سے سب گر گئے، سینکڑوں لوگ مر گئے، سوتے سوتے مرتے تھا. اللہ تعالیٰ ابھی 5 دن کی تو بات ہے. تو ہوشیار رہو جی اللہ سے، کسی غلط فہمی کے اندر مت رہنا. ہوشیار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نذیر تھے. نذیر کے معنی چوکنا کرنے والا. وہ کہتے ہیں ڈرانے والا، چوکنا کرنے والا بہترین ترجمہ ہے اس کا. باخبر کرنے والا، چوکنا کرنے والا. ہوشیار، یہاں سانپ بیٹھا ہے، ہوشیار، یہ ہے نذیر کا مطلب. ادھر مت جانا. ہوشیار گناہوں سے ہوشیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہوشیار کیا جہنم کی آگ سے. اس لیے اس کو بولتے ہیں منذر. منذر کے معنی بھی یہی ہے، باخبر کرنے والا. الاعلام مع التخویف، یہ اس کے معنی ہے. بس اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.